بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہم ایک نئی پلے لسٹ اور ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ اور اس کے تحت آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ ان پاکستان 1947 ٹو 1956، پاکستان میں آئین سازی کا ارتقاء 1947 سے 1956 تک۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس میں ہم مختلف جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ان ٹاپکس میں یہ چیزیں بھی دیکھنے میں ملیں گی ہمیں کہ کس طرح سے آئین سازی جو ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ وہ ڈیلے کا شکار ہوئی، اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اور اس سارے دور میں یہ جو پروسیس ہے یہ کیسے چلا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میکنگ ہسٹری جو ہے وہ کوئی مثالی اور قابل فخر نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات جو ہیں، اس کی کئی ریزنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں کچھ غیروں کی کانسپائریسیز بھی ہیں، کچھ اپنوں کے ستم بھی ہیں، ریشہ دوانیاں بھی ہیں، انسنسیئر ایفرٹس بھی ہیں، اور لیگ پولنگ بھی ہمیں جا بجا نظر آتی ہے، جس نے صورتحال کو بہت زیادہ کشیدہ اور حالات کو بہت زیادہ خراب کر دیا، اور صورتحال انکنٹرولیبل رہی۔ جو ایک باہمی رویہ تھا اس میں بھی عدم اعتماد پایا جاتا تھا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، جس نے ماحول کو، انوائرمنٹ کو اور زیادہ کشیدہ کر دیا، اور معاملات کو کسی طور پر بھی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف نہیں آنے دیا۔ ایک بہت بڑی خلیج جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی، اور وہ بہت بڑی وسیع خلیج تھی، اور اس میں جو ایک خاص بات تھی وہ میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، کہ جس نے صورتحال کو بہت زیادہ خراب کر دیا۔ اور اس میں جو پلیئرز تھے، جو سٹیک ہولڈرز تھے، وہ کوئی ایک نہیں تھا، مختلف لوگ تھے، مختلف ایٹیچیوڈز تھے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کا خود غرضی پر مبنی رویہ تھا، بیوروکریسی کا سر چڑھا اور منہ زور کریکٹر، ایٹیچیوڈ، رویہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سول ملٹری ریلیشن شپ، ان تمام چیزوں نے معاملات کو اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی وطن عزیز آئینی اور سیاسی بحران کا شکار نظر آتا ہے۔ عوام الناس اس خود غرضی، بد اخلاقی اور غیر شائستہ رویوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا، اور یہ بات اس وطن عزیز پر اور اہل پاکستان پر صادق نظر آتی ہے کہ ہم نے ان 75 سالوں میں بالکل بھی سبق نہیں سیکھا۔ انڈیا ایکٹ 1947 کے تحت 14 اور 15 اگست
کو 2 آزاد اور خود مختار ریاستیں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی. یہ 2 آزاد ریاستیں پاکستان اور انڈیا ہیں. 1946 کے انتخابات جو 1945 اور 1946 میں ہوئے، اس کے تحت جو ایک اسمبلی مارز وجود میں آئی تھی، اس اسمبلی کو اب 2 اسمبلیوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان کو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ قرار دیا گیا. اس میں مسلم اراکین اور جو ہندو اراکین تھے ان کو الگ الگ، یعنی مسلم اراکین جو تھے وہ پاکستان کے لیے اور ہندو اراکین جو تھے وہ ہندوستان کے لیے ان کو ایک لیجسلیچر کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا. اور ایکچولی تو وہ لیجسلیچر ہی تھی، لیکن اب یہ 2 جو نوزائیدہ مملکتیں مارز وجود میں آئی تھیں ان کے لیے ان اسمبلیز نے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا کام بھی سر انجام دینا تھا. ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف قانون ساز اسمبلیاں تھیں بلکہ اب دستور ساز اسمبلیاں بھی کہلائیں. یعنی لیجسلیچر تو آلریڈی تھیں ہی، وہ اب یہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی بھی قرار پائیں. اور ان کے ذمے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ تھی وہ ان کے سپرد ہوئی. اور اس انڈین ایکٹ جو ایکٹ آف انڈیپینڈنس 47 تھا، اس کی روح سے 1935 کا جو گورنمنٹ ایکٹ آف 1935 تھا، اس کو دونوں ممالک نے چند جو کمپلسری امینڈمنٹس تھیں اس کے تحت اس کو نئے آئین کی تشکیل تک ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تاہم یہ بات بھی اس میں موجود تھی کہ دونوں ممالک اب چونکہ انڈیپینڈنٹ ہیں، آٹونومس ہیں، اور وہ اس بات کو بھی ان کو اس بات کا بھی اختیار دیا گیا، یا یہ اختیار بھی، یہ پارس بھی ان کے پاس موجود تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جو مطلوبہ اس میں امینڈمنٹس ہیں وہ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کو ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پر اس کو قبول کیا گیا. اور جو اس انڈیا ایکٹ 1947 کا جو سیکشن 8 تھا اس کی روح سے انہیں اس بات کا اختیار دیا گیا کہ 1935 کے ایکٹ میں جو ضروری ترامیم ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کر کے ان کو اپنے اپنے ملک میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. تو اس ایکٹ میں جو پاکستان کی صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو امینڈمنٹس کی گئیں اور اس کو پاکستان کے لیے قابل عمل بنایا گیا، اس میں جو چیز تھی کہ پاکستان میں فیڈرل سسٹم جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈسٹریبیوشن آف پاور بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز اس کو واضح کیا گیا. اور جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ مینز سربراہ مملکت تھا وہ ایک سرمونیل پاورز کا حامل ہوگا، اور اس میں جو اختیارات ہیں وہ مکمل طور پر وزیر اعظم ہوں گے، پرائم منسٹر کے پاس ہوں گے، اور پرائم منسٹر ہی با اختیار ہوگا. اس انٹرم کانسٹیٹیوشن نے پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد
پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میکنگ ہسٹری ہے اس میں گہرے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ چھوڑے، گہرے نقوش جو ہیں اس کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو 1945-46 کے الیکشن کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تھی، اور اب اس کے مسلم اراکین جو تھے ان کا اس کی پاکستان کے حوالے سے بات جو ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ اس کا اجلاس 10 اگست 1947 کو کراچی میں ہوا، اور اس اسمبلی کا جو پہلا اجلاس تھا اس میں منارٹی لیڈر جو جوگندر ناتھ منڈل تھے انہوں نے اس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں قائد اعظم کو اس اسمبلی کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ الیکٹ کیا گیا، اور پھر قائد اعظم کی وفات کے بعد اس اسمبلی کی صدارت جو ہے وہ مولوی تمیز الدین کے حصے میں آئی۔ اس اسمبلی کے ممبرز کی جو تعداد تھی وہ 69 تھی، لیکن جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا اور اس میں جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھیں جن کو عام طور پر دیسی ریاستیں کہا جاتا ہے، ان میں جیسے ریاست بہاولپور، چترال، دیل، کلات وغیرہ وغیرہ بہت ساری اور ریاستیں تھیں، تو ان کو نمائندگی جو ہے وہ دی گئی، اور اس طرح سے یہ تعداد جو تھی وہ 79 تک جا پہنچی۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت یہ جو اسمبلی تھی اس کے ذمے دو کام تھے، ایک ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن بنانا، دستور سازی کرنا، اور دوسرا جو کام تھا وہ فیڈرل لیجسلیچر کے طور پر ملک کے لیے، عوام کے لیے قانون سازی کرنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل تھے جن کو ایڈریس کرنا اس اسمبلی کی ذمہ داری تھی۔ ان میں جو ایک فیڈرل سٹرکچر تھا اس کی تشکیل، پاکستانی معاشرے میں جو اسلام کی حیثیت تھی اس کو سامنے رکھ کر یہ سارا کچھ کرنا تھا، اور قومی زبان، نیشنل لینگویج جو تھی اس کا ایک معاملہ تھا، اس کو بھی سالو کرنا تھا، اور رائٹس آف منارٹیز جو تھے اس میں ان معاملات کو بھی ایڈریس کرنا تھا۔ یہ کہنا دلچسپ ہوگا کہ جب یہ جو 1945 اور 46 کے جو الیکشنز تھے اس کے تحت جو اسمبلی بنی اور پھر اس کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا، ایک انڈیا کے لیے اور ایک جو مسلم اراکین پر مشتمل تھی اس کو پاکستان کے لیے، تو اس میں یہ بات بھی واضح تھی کہ اب اس اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی، اکیلی مسلم لیگ ہی تھی، مگر بدقسمتی سے ان ممبران کے درمیان اور ان کی جو بیک اپ کرنے والے گروپس تھے ان کی وجہ سے اس میں اس اسمبلی کے جو ممبران تھے ان میں باہمی نفاق، مفاد پرستی، خود غرضی کی بنا پر یہ اسمبلی جو ہے وہ ان مسائل سے عہدہ برا ہونے میں مکمل ناکام ہوئی، اور یہ ایک طویل عرصہ ان مسائل کا کوئی حل نہ نکال سکی۔ یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اسی اثناء میں قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم، ان کی ان ٹائملی ڈیمائز نے حالات کو مزید دگرگوں کر دیا، اور آئین سازی کا جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام تھا وہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے، اور اسمبلی کی صدارت اب قائد اعظم کی بجائے
مولوی تمیز الدین کے حصے میں آئی جن کا تعلق بنگال سے تھا۔ اگرچہ آئین سازی کا کام تعطل اور تساہل کا شکار تھا، لیکن اس صورتحال میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے ایک بولڈ سٹیپ لیا اور آئین سازی کے کام میں ایک تیزی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس میں پیش رفت ہوئی۔ 1949 میں لیاقت علی خان نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی اور اس پر اب کام جو ہے وہ شروع ہوا۔ نو ڈاؤٹ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر قائم ہوا اور اس کا جو حقیقی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کے احکامات پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور ایکچولی یہی اس کے قیام کا مقصد تھا اور ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہی منزل مقصود تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کا جو مطالبہ تھا وہ بھی شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا، اور اسی دوران لیاقت علی خان نے یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی، اور 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد جو ہے یہ جو ریزولوشن تھی اس کو منظور کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا اور ہے، اور اس نے نہ صرف اسلامی آئین کے جو خد و خال تھے ان کو واضح کر دیا، بلکہ نہ صرف ایک اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے ان کو واضح کر دیا، بلکہ ایک منزل کا تعین بھی کر دیا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ ہماری منزل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے پایا کہ جو بھی آئندہ لیجسلیشن ہوگی اور جو بھی کانسٹیٹیوشن میکنگ ہوگی وہ اس ریزولوشن کے تحت ہوگی اور اسی کی روشنی میں ہوگی۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اس میں اسلامی شرعی نظام سے متعلق جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کا واضح طور پر ذکر کیا گیا، اور اس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ سوورینٹی جو ہے وہ بلانگس ٹو اللہ، کہ حاکمیت جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، اختیارات جو ہیں وہ بھی اسی کے پاس ہیں، لیکن یہ اختیارات ایک مقدس امانت کے طور پر عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور اس میں سبجوگیشن آف اسلامک پرنسپل کی بھی بات کی گئی کہ اسلامی اصولوں کی ہر صورت پابندی کی جائے گی، اور اس میں جو اسلامک سوشل ویلیوز ہیں ان کو بڑی اہمیت دی گئی، جس میں ڈیموکریسی، لبرٹی، ایکویلٹی، ٹالرنس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس، تو یہ وہ تمام سوشل ویلیوز تھیں، ان کو اس کا حصہ بنایا گیا اور ان کو اسلامی اصول کے طور پر اپنانے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلامک وے آف لائف اور اسلامی طرز حیات، مسلم انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، یعنی تمام مسلمان جو ہیں ان کی جو انفرادی اور اجتماعی زندگیاں ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو منارٹیز ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا گیا، اور ان کو مکمل ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ دی گئی
کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے مذہب اپنی رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں بالکل آزاد ہوں گے اور ان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ڈالی جائے گی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی کا اشارہ کیا گیا کہ ملک میں وفاقی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ قائم کی جائے گی، ڈسٹریبیوشن آف پاور ہوگی بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، اور اس کے علاوہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا، اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا، عدلیہ کی آزادی کو انشور کیا جائے گا، اور جو ڈیفنس آف پاکستان ہے اس کو انشور کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کمی کوتاہی تساہل جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آبجیکٹو ریزولوشن، اور اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ چیزیں، تو یہ ایک ایسا ایک خاکہ تھا، ایک سٹرکچر تھا، ایک واضح چیز تھی کہ جس کو اس طرح سے لیا گیا کہ یہ آنے والے وقتوں میں جب یہ کانسٹیٹیوشن میکنگ ہوگی اور اسمبلی میں کسی طرح کی بھی لیجسلیشن ہوگی تو یہ ایک فریم ورک ہے، یہ ایک گائیڈنگ پرنسپلز کے طور پر سامنے ہوں گے اور ان سے کسی طور پر بھی باہر نہیں نکلا جائے گا۔ آبجیکٹو ریزولوشن کی اپروول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان کی جو الٹیمیٹ ایک ڈیسٹنی، جو منزل مقصود ہے، وہ ایک اسلامی جمہوری ملک کے طور پر ہے، اور اس میں پاکستان کے عوام جن کا یہ ایک خواب ہے کہ وہ اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو ان کا یہ مطمع نظر یہ تھا قرآن و سنت کو ہدایات کا سرچشمہ، اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی یہ بات دیکھی کہ جب نظریہ اسلام اور ہم نے نظریہ پاکستان یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام کے متعلق بات کی کہ مسلمان اپنے لیے ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے زرعی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، تو یہی ان کی منزل مقصود تھی، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ خطہ ارضی جو ہے وہ حاصل کیا۔ یہ بات ہم نے پہلے کہی کہ لیاقت علی خان بطور پرائم منسٹر اب اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ آبجیکٹو ریزولوشن کی منظوری کے بعد انہوں نے اسمبلی میں فوری طور پر ایک اور کام کیا، اور وہ تھا ایک بیسک پرنسپل کمیٹی کا قیام تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئین سازی کے کام میں تیزی لائے۔ یہ کمیٹی جو ہے وہ اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں اور تمام دھڑوں کی نمائندہ ایک کمیٹی تھی، اور اس کا چیئرمین خود پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے۔ اس کمیٹی کو وسیع اختیارات حاصل تھے، اور اس کے تحت 4 مزید سب کمیٹیز جو ہیں وہ قائم کی گئیں، اور ان کمیٹیز میں سب کمیٹی آف ہیومن رائٹس، سب کمیٹی آف فرینچائز، اور سب کمیٹی آف پاور آف ڈسٹریبیوشن آف پاور بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، اینڈ سب کمیٹی آف جوڈیشری، تو یہ 4 کمیٹیاں جو ہیں وہ قائم کی گئیں، یعنی بیسک پرنسپل کمیٹی کے تحت یہ 4 مزید کمیٹیاں قائم کی گئیں تاکہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اس پر زیادہ توجہ سے، زیادہ تیزی سے اور زیادہ جاں فشانی سے کام کیا جا سکے۔ بیسک پرنسپل
کمیٹی نے اپنے معاملات میں تیزی لانے کے لیے اور اپنی مدد کے لیے ایک تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے نام سے ایک اور کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کے قیام کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی جو آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ہے اس سے متعلق مشاورت کرنا، یعنی جو آئین کی جو ایک نظریاتی اساس ہوگی اس سے متعلق بات کرنا اور اس کے متعلق ایڈوائز کرنا۔ اور اس کمیٹی کو ایکسپرٹس اور ایڈوائزرز، مختلف ماہرین اور جو مشیران تھے ان کی حمایت حاصل کرنے کی پوری سہولت جو ہے وہ موجود تھی۔ یہ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی تھی اس کے سامنے حالات بہت کٹھن تھے، کام بہت مشکل تھا، حالات ناسازگار اور غیر موافق تھے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر جھگڑا تھا۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا جغرافیائی فرق جو تھا وہ بھی واضح تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں دونوں صوبوں، دونوں جو ٹیریٹریز تھی، مشرقی پاکستان وہ تو ایک سنگل یونٹ کے طور پر تھا، اور مغربی پاکستان جو تھا ویسٹ پاکستان، اس میں 4 پروونسز تھے اور کافی زیادہ جو دیسی ریاستیں تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ لیکن ایک دونوں کو ہم اگر دیکھیں تو ایک ہم بات کریں گے دونوں علاقوں کی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو اس میں نہ صرف جغرافیائی طور پر بہت بڑا فرق تھا بلکہ ان کے درمیان سوچوں کا بھی بہت بڑا فرق تھا اور ترجیحات کا بھی بہت بڑا فرق تھا۔ جو ایسٹ پاکستان میں لوگ جداگانہ معیشت اور صوبائی خود مختاری کا نعرہ بلند کیے ہوئے تھے۔ لسانی معاملات اور اس کے علاوہ جو صوبائیت تھی اس پر بھی بہت عوامی جذبات جو تھے ان کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ اس پاکستان کے عوام جو تھے وہ صوبائی خود مختاری کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ تو جیسے میں نے یہ بات کہی کہ ایک سوچ کا بھی اور پریفرنسز مختلف تھیں، ترجیحات جو تھیں ان میں بھی بڑا فرق تھا۔ ان جو نامساد حالات تھے ان میں کمیٹی نے بڑی محنت سے، لگن سے، تندہی جاں فشانی سے کام کیا اور آئین سازی کی ایک پہلی ابتدائی رپورٹ کہہ لیجئے یا انٹرم رپورٹ جو ہے وہ تیار کی، اور یہ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی تھی اس نے یہ انٹرم رپورٹ 28 سپتمبر 1950 پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے یہ رپورٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوگی، یعنی 2 ایوانی مقننہ۔ اپر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف یونٹس قرار پائے گا اور لوور ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف پیپلز قرار پائے گا۔ اپر ہاؤس میں جو ایک مستند طریقہ کار ہے اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی تمام پروونسز کی، اور جو لوور ہاؤس ہے اس میں تمام پروونسز کو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن جو ہے ریپریزنٹیشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا جو ٹینیور ہے مدت اس کی 5 ایئرز ہوگی، مگر یہ بات بھی ساتھ رکھی گئی کہ پرائم منسٹر اس کو ڈیزالو کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اس کو ڈیزالو کرنے کی سفارش کر سکتا ہے، ایڈوائس دے سکتا ہے۔ صدر مملکت ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں گے اور ان کا جو الیکشن ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا، اور بوتھ دا ہاؤسز اپر اینڈ لوور دونوں ہاؤسز جو ہیں
وہ ایک جوائنٹ سیشن میں اس کو کیا جائے گا. اور جہاں تک پاس کا تعلق ہے لیجسلیچر کی، تو اس میں دونوں ہاؤسز کو ایکول پارٹس جو ہیں وہ دی جائیں گی. اور اگر دونوں ہاؤسز میں پھر بھی اختلافات برقرار رہے تو پھر اس کو جو جوائنٹ سیشن ہے وہ بلایا جائے گا اور اس میں ان معاملات کو سالو کیا جائے گا. آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اردو قرار پائی، اور پاکستان جو ہے اس کو ایک فیڈریشن قرار دیا گیا، اور مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کی گئی. پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. جو کیبنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگی، اور جو انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے یعنی آئین کی تشریح، اس کا ذمہ فیڈرل کورٹ کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی. اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو کسی حد تک ریجڈ بنایا گیا تاکہ اس میں بھی ترمیم امینڈ کرتے ہوئے مطلب ایک کوئی غیر ضروری طور پر اس کو امینڈ نہ کیا جا سکے. یہ بیسک پرنسپل کمیٹی کی فرسٹ رپورٹ تھی، اور یہ اس پر بہت بیک لیش جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. زبردست ریاکشن، رد عمل جو ہے وہ ملا. اس رپورٹ پر بہت زیادہ آبجیکشنز جو ہیں وہ لگائے گئے، اعتراضات کیے گئے. کمیٹی کی سفارشات جو ہیں اس کو آئینی ڈھانچے کے لیے ناکافی قرار دیا گیا. اس کے علاوہ اس آئین میں جو اسلامی معاملات تھے، نظریات تھے، اصول تھے، ان کو یکسر نظر انداز کیا گیا. اور مشرقی پاکستان کے جو لوگ تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی جو اکثریت ہے اس کو منارٹی میں چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیشیل لینگویج کے حوالے سے اردو قرار دیا گیا تھا، تو وہ ان کا جو ایک اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ بنگالی زبان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس پر ایسٹ پاکستان میں زبردست پروٹیسٹ جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور جو ایسٹ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے کنونشن بلایا اور اس رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا. اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اگر اس رپورٹ پر کانسٹیٹیوشن بنا تو وہ اس کو قطعی طور پر نہیں مانیں گے. عوامی احتجاج ہوا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ زبردست عوامی احتجاج ہوا، اور اس احتجاج نے یہ رپورٹ مسترد کر دی. اور اس طرح سے یہ ایک جو ایفرٹ تھی وہ رائے گاں گئی اور اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا، اور اس طرح سے ایک نئے سرے سے اس پر پھر سے کام شروع ہوا. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ بدقسمتی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ ابھی معاملات، یہ رپورٹ مسترد ہوئی تھی، یہ معاملات چل رہے تھے کہ اس پر غور و خوض بھی جاری تھا، نئے سرے سے کام بھی شروع ہو گیا تھا. لیکن 16 اکتوبر 1951 پی ایم لیاقت علی خان کو ایک راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا. ان کی جگہ نئے پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ نئے پرائم منسٹر بنے، اور اب نئے سرے سے اس کمیٹی کے تحت پھر سے کام شروع ہوا. دسمبر 1952 میں اس کمیٹی نے پی ایم کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو اپنی رپورٹ پیش کی، اور یہ رپورٹ پہلی رپورٹ سے بالکل مختلف تھی. یہ رپورٹ بناتے وقت جو عوامی شکایات تھیں اور عوامی احتجاج تھا اس کو مد نظر رکھ کے ان کی شکایات کا ازالہ کیا گیا،
اور اس طرح سے جب یہ رپورٹ مکمل ہوئی تو خواجہ ناظم الدین پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ اس کے مطابق پریزیڈنٹ کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا، اور پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہے وہ دونوں ہاؤسز 5 سال کے لیے کریں گے، اور پارلیمنٹ جو ہے یعنی جو اس کی مدت جو ہے وہ 5 سال تھی، اور وہ بائی کیمرل سسٹم جو ہے اس میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ دونوں ہاؤسز میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے لیے ایکول ریپرزنٹیشن جو ہے وہ رکھی گئی۔ جو اپر ہاؤس تھا اس کی جو تعداد تھی وہ 120 ممبرس تھی، اور جو لوور ہاؤس تھا اس کی تعداد جو ہے وہ 400 ممبرس تھی، اور یہ جو تعداد تھی یہ دونوں جو ٹیریٹریز تھی ان کی ایکول بیسس پہ اس کو لیا گیا۔ دونوں ہاؤسز کے لیے پاورز جو تھیں وہ ایکول رکھی گئی، مساوی اختیارات تھے، اور کسی حد تک جو فنانشل میٹرز تھے اس میں لوور ہاؤس کو لٹل بٹ ایج حاصل تھا، برتری حاصل تھی۔ اس رپورٹ کے تحت ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اور کیبنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگی۔ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس وہ 5 ممبرس پر مشتمل ایک علماء بورڈ قائم کریں گی جو تمام لاز کا جائزہ لے گی اور ان کی اسلامی حیثیت کا تعین کریں گی۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہوگی، اور جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے ذمے ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پہلی رپورٹ تھی اس میں اردو جو تھی وہ آفیشیل لینگویج ہوگی، اس کو کہا گیا تھا، جس پر شدید احتجاج ہوا۔ اب اس کا ازالہ کرتے ہوئے اردو کے ساتھ بنگالی زبان جو تھی اس کو بھی آفیشیل لینگویج کے طور پر رکھا گیا۔ اس رپورٹ پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور اس پر بھی بہت لہدے ہوئی، ہنگامہ آرائی ہوئی، لیکن اس کی جو نوعیت تھی اب پہلی رپورٹ کی نسبت کم تھی، یعنی اس رپورٹ پر پنجاب کا زیادہ اعتراض تھا کہ اس طرح سے اگر یہ سیٹوں کی الاٹمنٹ کی گئی اور معاملات کو رکھا گیا تو اس طرح سے ایسٹ پاکستان کی ویسٹ پاکستان پر بالادستی قائم ہو جائے گی۔ پنجاب کا یہ مطالبہ تھا کہ تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے، اور علماء بورڈ جو قائم کرنے کی سفارش کی گئی تھی اس پر بھی تنقید کی گئی کہ اس علماء بورڈ کو قائم کرنے سے پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ زبان کے معاملے پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا دبے لفظوں میں، جس طرح سے وہ پہلے ہوا تھا اس طرح سے تو نہیں تھا، لیکن اب یعنی ویسٹ پاکستان میں ہوا کہ اردو جو ہے وہ قائد اعظم جی اردو کو بنانا چاہتے تھے تو اس لیے اس کو رکھا جاتا، لیکن اس پر بھی اعتراض کیا گیا۔ ان تمام اعتراضات کے ساتھ، ان تمام اعتراضات کے باوجود پنجاب کے علاوہ رپورٹ کو مجموعی طور پر پسند کیا گیا اور اس کے حق میں قراردادیں منظور کی گئیں، جلسے جلوس کیے گئے اور اس کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کی پیش کردہ یہ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی دوسری رپورٹ تھی، اس پر ملا جلا رجحان تھا، کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ احتجاج بھی نہیں تھا، جس طرح سے ہمیں پہلی رپورٹ پر دیکھنے کو ملا تھا۔
لیکن معاملات جو تھے وہ کسی حد تک آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اس دوران قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں زبردست تحریک شروع ہوئی. خوراک کا ایک بہت بڑا بحران جو تھا وہ پیدا ہوا. حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، اور خواجہ صاحب، خواجہ ناظم الدین ان حالات، ان دگرگوں حالات اور صورتحال سے نپٹنے میں کامیاب نہیں نظر آ رہے تھے. اگرچہ خواجہ ناظم الدین کو اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی، مگر گورنر جنرل جو قائد اعظم کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل بنے اور خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد گورنر جنرل بنے، تو گورنر جنرل غلام محمد جو تھے وہ سازشی اور آمرانہ ذہن کے مالک تھے. چنانچہ ان خرابیوں اور اس خراب صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 16 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کی وزارت برطرف کر دی گئی. یہ ملکی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑی روایت کا آغاز تھا. یہ ایک بری اور کبیر روایت تھی، اور یہ ایک غیر آئینی ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ تھا جس کی ابتدا تھی. یہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم پر پہلی تلوار تھی جو غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین گورنمنٹ کو گرا کر قائم کی تھی. مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بعض یہ ایک رسم کی صورت اختیار کر گئی، اور اس کا خمیازہ آج تک پوری قوم بھگت رہی ہے، اور اس کے بڑے ہی خراب نتائج برآمد ہوئے. یہ ہے آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی کی صورتحال ہے اس پر ڈسکس کریں گے. اپ ٹل نیکسٹ لیکچر اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.